حمد و صلات کے اختصار کے بعد لائی کے صد تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کی کیفاور اور ایمان افروز گھڑیاں ہمارا مقدر ہیں۔ رب ذوالجلال اس مقدس روز کی اور آج کے دن کی برکات ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کو بہت ساری شخصیات کے ساتھ نسبت حاصل ہے، جن میں چند ایک ہستیوں کا تذکرہ ہم شامل گفتگو کر چکے ہیں۔ آج خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک بڑی عالی مرتبت، پروقار اور علم و عرفان کا بحر بے کنار ہستی حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارا موضوع گفتگو ہیں۔ 15 رجب المرجب جو تحقیقی قول ہے اس کے مطابق آپ کا یوم وصال ہے، اور 148 ہجری 68 سال کی عمر میں حضرت امام جعفر صادق کا انتقال ہوا ہے۔ جنت البقیع شریف کے اندر امام زین العابدین اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہما کے پہلو میں آپ کی قبر انور ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعارف میں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خون رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد ہیں، حضرت امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام زین العابدین کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام علی مقام امام حسین آپ حضرت سیدہ کائنات اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ اس نسبت سے آپ کا جو آبائی تعلق ہے، آپ کا جو نسب مبارک ہے، وہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ جہاں تک آپ کے حسب کا تعلق ہے، یعنی آپ کے جو ننہال ہیں ان کا جو تعلق ہے، حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ محترمہ ہے ان کا نام ہے ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام فروہ، ان کے والد کا نام ہے قاسم، اور حضرت قاسم کا نام ہے حضرت محمد، اور حضرت محمد جو ہیں ان کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یعنی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق۔ ام فروہ کے والد کا نام حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے والد کا نام محمد، اور ان کے والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ نسبت آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے آپ کو حاصل ہے۔ دوسری چیز ایک اور ذہن میں رکھیں، حضرت ام فروہ جو ہے نا، ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے اسماء۔ حضرت ام فروہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اسماء، اور حضرت اسماء کے والد گرامی کا نام ہے عبد الرحمن، اور ان کے والد گرامی کا نام پھر حضرت ابو بکر صدیق۔ اگر آپ سمجھے ہوں بات کو، تو امام جعفر صادق کی والدہ کے جو والدہ محترمہ ہے نا، ان کا دادکا بھی اور ان کا نانکا بھی، امام جعفر صادق کی والدہ کا دادکا اور نانکا، ددھال بھی اور ننہال دونوں صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ اس وجہ سے حضرت امام جعفر صادق کہا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے۔ ابو بکر صدیق میرے دورے باپ ہیں، یعنی میری والدہ کا دادکا بھی اور میری والدہ کا جو نانکا ہے ددھال بھی اور ننال دونوں حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے،
اگر سلسلہ طریقت کو ہم دیکھیں نا تو ایک بڑا معروف سلسلہ ہے، آپ سنتے ہیں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، سلسلہ نقش بندیہ۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے جڑتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر اس سلسلے کے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگان دین، اور ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہند شریف میں، تو یہ سلسلہ آگے جاتا جائے، اسی میں حضرت باعزید بستامی آتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جا کے حضرت امام جعفر الصادق آتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے آگے اس سلسلے میں پھر کون آتا ہے؟ حضرت قاسم بن محمد آتے ہیں، یعنی جو حضرت امام زین العابدین امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں، آپ کی والدہ کے والد ہیں، آپ کے جو نانا جان ہیں ان سے آپ کا نانکے کا تعلق بھی جڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سلسلہ طریقت بھی جڑتا ہے، روحانی فیض بھی اور سلسلہ طریقت، یہ جو سلسلہ نسب سلسلہ حسب ہے، دونوں اعتبار سے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے فیض ملا ہے۔ اس وجہ سے آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق میرے دورے باپ ہیں، حال یسب احدن اباہو، کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اپنے آبا و اجداد کو برا کہے؟ کہتے میں کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان کھولنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ کا ایک معروف جملہ ہے، آپ کہتے تھے اللہم انی احب ابا بکر و عمر و اتولہما، اے اللہ میں ابو بکر و عمر دونوں کے ساتھ بڑی گہری محبت رکھتا ہوں، اگر یہ بات جو میں زبان پہ لا رہا ہوں میرے دل میں نہ ہو، فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، تو قیامت کے دن مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اتنا بڑا جملہ امام جعفر صادق کا۔ اور اسی طرح سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی یہ بات بھی لائے ہیں، امام جعفر صادق کہا کرتے تھے جس طرح مجھے حضرت علی المرتضیٰ سے شفاعت کی امید ہے، یقین رکھتا ہوں کہ وہ شفاعت کریں گے، اسی طرح مجھے صدیق اکبر سے بھی شفاعت کا یقین، علی المرتضیٰ بھی قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے، صدیق اکبر بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اب اگلی بات پہ آ جائیے، جہاں تک ان کے علمی مقام و مرتبہ کی بات ہے تو آپ اس چیز سے خود اندازہ کریں کہ جو بیٹے ہیں اس ہستی کے جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، آپ کے والد کا نام محمد ہے لیکن باقر آپ کو کہا جاتا تھا آپ کی علمی اٹھان کی وجہ سے، باقر اسے کہتے ہیں جو پتھر کا کلیجہ چیر کر علم کے نکات نکال کے لائے۔ تو امام محمد الباقر اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عارف، اتنا بڑا دین کو جاننے والا بندہ جو پتھر کی تہ کے اندر بھی چھپے ہوئے علم کے نکات ہیں وہ بھی نکال کے لے آئے، ان کے لخت جگر و نور نظر امام جعفر الصادق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں علمی اعتبار سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور آپ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھا ہے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ وہ 2 سال میں نے جو تربیت پائی ہے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، انہوں نے میری زندگی کو سنوارا ہے۔ آپ نے امام باقر سے بھی پڑھا ہے اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہستیوں سے پڑھا ہے۔ امام مالک جن کو امام مدینہ کہتے ہیں وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی ہستیاں، امام مالک جیسی ہستی جن کو عاشق رسول، امام مدینہ، محدث، حدیث کے پہلے نسخے کا جو مصنف ہے موطا امام مالک کا، وہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اختلفت الی جعفر ابن محمد کثیرن، کہتے میں حضرت امام جعفر کے پاس بہت مرتبہ گیا ہوں، کئی بار ان کی خدمت میں نے حاضری دی ہے، لیکن میں نے ان کو جتنی بار بھی دیکھا ہے 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک کہتے میں امام جعفر صادق کے پاس جب بھی گیا ہوں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا۔ پوچھا گیا حضور کون کون سی حالتیں؟
فرمایا اما مسلن یا نماز پڑھتے دیکھا، وَإِمَّا صَائِمٌ یا حالت روزہ میں دیکھا، وَإِمَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ یا قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ اسے اندازہ کریں کتنی عالی مرتبہ ہستی ہے۔ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے ما رأیت اورع ولا اتقى من جعفر ابن محمد، کہتے میں نے حضرت امام جعفر سے بڑا متقی نہیں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے اتنے بڑے درجے کے متقی، اتنے بڑے اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ ہیں علماء کی اور بڑے بڑے اکابرین کی گواہیاں ان کے بارے میں۔ وہ سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اتنی بڑی بارگاہ امام جعفر صادق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کے زہد و ورع اور تقوی کی بات ہے، تو طبیعت کے اندر تقوی کا، زہد کا، ورع کا عالم یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، بخاری میں دیگر کتابوں میں آپ سے روایات ملتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا، بڑا خوبصورت اور پروقار اور عالی شان جبہ پہنا ہوا ہے آپ نے۔ کہتے میں نے دیکھ کر تھوڑا حیرت کا اظہار کیا، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا یہ لیسا لباسک ولا لباس آبائک، یہ نہ تو حضور آپ کا لباس ہے نہ آپ کے آباء و اجداد کا ہے، یعنی یہ رنگ کبھی دیکھا نہیں ہے نا، سادگی کا رنگ دیکھا ہے، تو یہ اتنا شاہانہ جبہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہتے آپ نے مجھے قریب کیا، قریب بلا کے تو میرا ہاتھ پکڑ کے تو جبے کی تہ اٹھا کے تو نیچے رکھا، جب نیچے رکھا تو جو جبہ آپ نے بدن کے ساتھ مس کر کے پہنا ہوا تھا وہ کھردرا تھا۔ آپ نے کہا یہ جو اوپر والا لباس ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، وہ جو اندر والا لباس ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے، اور ہم نے وہ لباس چھپا کے اس لیے رکھا ہوا ہے، ہم اپنی نیکیوں کو، اپنے معاملات کو بندوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، رب کے سامنے رکھتے۔ اور آپ کا بڑا معروف قول ہے، آپ فرماتے ہیں لا یتم المعروف الا بثلاثۃ، کہتے نیکی نیکی بنتی نہیں ہے جب تک 3 چیزیں اس میں نہ آ جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ کوئی نیکی تب تک نیکی نہیں بنتی جب تک اس میں 3 خوبیاں نہ ہوں۔ اچھا یہ بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نا، نیکیوں کی جستجو تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم زندگی کو نیکیوں میں، بھلے کاموں میں، اچھے کاموں میں گزاریں، تو 3 چیزیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تک نیکی میں نہ ہوں تو نیکی نیکی۔ حضور کون کون سی؟ فرمایا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جلدی الا بتعجیلہ وتصغیرہ وسترہ، کہتے پہلا کام جب نیکی کرنے کا موقع آئے تو جلدی کر، دیر نہ کر، کہیں شیطان تجھے نیکی سے روک نہ دے۔ دوسری بات وہ تصغیر ہی، اپنی نیکی کو اپنی نظر میں بڑا نہ سمجھ، نیکیاں تو ساری بڑی ہوتی ہیں لیکن اپنی نیکی کو اپنی نگاہ میں بڑا نہ سمجھ، کہیں تو تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات وہ ستر ہی، اپنی نیکی کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان نہ کر بلکہ اس پہ پردہ ڈال۔ کہتے جب تک یہ 3 چیزیں نیکی میں نہ آئیں نیکی نیکی نہیں بنتی۔ یہ انداز زندگی ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ اور پھر یہ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور سمجھ لیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، آج کل اپنے آپ کو چھاپا جاتا ہے، وہ چھپاتے تھے۔ وہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا تصوف یہ کردار میں تھا، کتابوں میں نہیں تھا۔ عملی صورت میں تصوف، صوفیت اور روحانیت اور طریقت تھی، مگر باقاعدہ اس پہ کتابیں نہیں تھی۔ وہی نصاب قرآن و سنت تھا، اسی سے اخذ کر کے صوفیاء بن جاتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں اب وقت وہ آ گیا کہ تصوف کتابوں میں ہے، کردار میں نہیں۔ یہ داتا صاحب اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، ہم تو خیر ہیں ہی اس دور میں جس کے بارے میں اقبال کہہ گئے نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ملتی امیری بے فقیری۔ ہم تو وہاں میں کرتے ہیں بیاں آپ کرامات کا، اپنی مقصود ہے تعداد مریدوں کی بڑھانی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور مرید کے گھر میں وہی مٹی کا دیا ہے، مرید سادہ تو فاقے سے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ تو ہمارے ہاں تو معاملات بڑے بگڑ گئے نا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا انداز کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ مدینہ طیبہ طاہرہ کے اندر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں،
ایک بندہ وہاں پہ نووارد تھا، وہ کہیں سے آیا مدینہ شریف میں حاضری کے لیے، اس نے نماز پڑھنی شروع کی، سامان اپنا ایک طرف رکھا، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اپنے سامان کو ٹٹولا، اس کے اندر اس کی کوئی دینار کی تھیلی تھی، وہ تھیلی نہیں تھی، اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، نہ ملی، امام جعفر صادق کو آ کے کہتا ہے میری تھیلی تم نے چرائی ہے۔ اچھا آپ نے اسے نہیں کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ آج کل تو نسب ہمارے کیا نسب اور کیا ہمارے معاملات ہیں اور کیا برادریاں کیا قبیلے ہیں، قبیلہ تو وہ ہے نا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اتنی اونچی شان ہے، اتنا اونچا گھرانہ ہے، پر یہ نہیں کہا تجھے میرا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے سارے مسئلے اس پہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، ہمارے سارے مسئلے اس پہ پھنس گئے، تجھے پتہ نہیں۔ مگر انہوں نے جن کو یہ کہنا چاہیے، جن کا قبیلہ ہے اس لائق، اتنی شان والا کہ جو کہیں تمہیں پتہ نہیں ہمارے گھرانے کا، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے اسے کہا کہ بھائی میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ جب اس نے اصرار کیا نا، آپ نے کہا کتنے دینار تھے؟ اس نے کہا جی 1000 دینار۔ آپ اسے گھر لے گئے، لے جا کر 1000 دینار اس کو دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ دوبارہ مسجد میں آیا، اپنا ہی سامان پھر دوبارہ احتیاط سے دیکھا تو اپنے دینار مل گئے۔ واپس آیا، آ کے کہتا ہے حضور یہ رکھ لیں، یہ جو درہم و دینار میں نے آپ سے لیے ہیں میرے مل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے جا، ہم جو ایک بار دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، ہم ایک بار جو دے دیں واپس نہیں لیتے۔ اچھا اس نے کسی سے کہا یار یہ کون ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ خون رسول امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ تعارف کروانا چاہتے تو کروا سکتے تھے، مگر آپ نے اپنی شناخت، اپنی ذات کے تعارف کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مریدین میں سے ہیں، آپ کے حبداروں میں سے ہیں، پیار کرنے والوں میں سے ہیں، اور بہت بڑے صوفی تھے حضرت داؤد طائی۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے، آ کے کہتے ہیں امام جعفر صادق سے حضور مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اچھا اللہ والوں کو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کریں، مگر حضرت امام جعفر صادق خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا حضور کوئی نصیحت، آپ پھر خاموش، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور آپ آل رسول ہیں، آپ نصیحتیں نہیں کریں گے تو ہمیں کون کرے گا، آپ کو نصیحت کریں۔ جب یہ بات کی تو امام جعفر صادق رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ آپ مجھے کہہ رہے نصیحت کرو، اور میں اس فکر میں ہوں قیامت کے دن کہیں میرے نانا جان مجھے یہ نہ کہہ دے تم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اچھا اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں بھی اگر ہمارے کردار پہ اثر انداز نہ ہوں، پھر زندگی کا ہم نے کیا سیکھا؟ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تو ہم نے تو اپنے اسلاف کا طریقہ کار ہی چھوڑ دیا نا۔ وہ اتنی بڑی ہستی ہو کے، اتنے بڑے عابد ہو کر وہ کہہ رہے میں تو اس فکر میں ہوں کہیں روز قیامت میرے نانا جان مجھے سوال نہ کر دیں کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے وقت وصال کے قریب جا کے وقت وصال آتا ہے تو اپنے سارے غلاموں کو اکٹھا کرتے ہیں، غلاموں کو خدام کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں پر ایک شرط ہے، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ غلام کہتے ہیں حضور کیا وعدہ کریں؟ فرمایا یہ وعدہ کرو جب قیامت کے دن تمہیں رب فرمائے جاؤ جنت میں تو تم رک جانا۔ یہ کلیجہ ہلا دیتی ہے یہ بات، اندر اگر پتھر نہ ہو، گوشت کا ہی لوتھڑا ہو تو وہ پگھل جائے گا۔ کہا تمہیں رب کہے جاؤ جنت میں تو تم رک جانا، کہنا مالک ہم نے نہیں جانا، ہم مالک بھیج رہا ہو تو ہم رک کے کیا کہیں؟ فرمایا یہ کہنا ہم نے اکیلے نہیں جانا، ہم نے جعفر صادق کو بھی لے کے جانا۔ عاجزی ان کی ساری طبیعت میں اتنی ہے، ہمارے ہاں گھمنڈ مار گیا ہے، تکبر مار گیا ہے، غرور مار گیا ہے۔ اقبال نے غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے۔ آج کل جو بندہ اٹھتا ہے وہ اسلاف کے خلاف زبان کھولنی شروع کر دیتا ہے، اس بنیاد پہ میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس بڑا نالج ہے۔ خدارا پڑھنے دانا مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوی متا روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ وہاں اس کی بارگاہ سے رد ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اتنی بڑی ہستی اور طبیعت میں اتنی عاجزی۔ اچھا عاجز بھی ہیں اور عاجزی کا درس بھی دینے والے، ہاں عاجز بھی ہیں خود اور عاجزی کا درس بھی دینے والے ہیں۔ وقت کے حکمران خلیفہ جعفر منصور کے پاس بیٹھے تھے، تو اب جب آپ
اس نے طلب کیا ہوا تھا، آپ کو بلایا تھا، اس کے پاس بیٹھے ہیں تو ایک مکھی بار بار کبھی اس کے ناک پہ بیٹھتی ہے، کبھی کان پہ بیٹھتی ہے، وہ اس کو اڑاتا ہے، بار بار وہ بیٹھ جاتی ہے، تنگ آ گیا نا جب، تو امام جعفر صادق سے کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، لما خلق اللہ الذباب، اے رب نے مکھی کیوں بنا دی، اللہ نے مکھی کیوں بنا دی؟ جواب سنیے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں تکبر والوں کا تکبر توڑنے کے لیے، گھمنڈ والوں کا غرور توڑنے کے لیے رب نے بنائی ہے۔ تو ہے نا وقت کا حکمران بنا بیٹھا ہے، تو تیرا خمار جو ہے وہ نکالنے کے لیے، تیرا غرور توڑنے کے لیے رب نے مکھی بنائی ہے۔ یہ ہے طبیعت کا عالم، اور زندگی کا خوبصورتی کا حال یہ ہے آپ کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے بے پناہ نصیحتیں اپنے لخت جگر و نور نظر حضرت امام موسیٰ کاظم کو کی ہیں، جو یقینی طور پہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کن للقرآنی تالیا، اے میرے پتر قرآن کا قاری بن جا، وللاسلامی فاشیا، اسلام کو پھیلانے والا بن جا، وللمعروفی آمرا، بلائی کے کاموں کو آگے پہنچانے والا بن جا، وللمنکری ناہیا، برائی کے کاموں سے روکنے والا بن جا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلًا، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنے والا بن جا، وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِيًا، جو تجھ سے مانگ رہا ہو اسے دینے والا بن جا۔ کیسی خوبصورت نصیحت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے کردار کے اندر اس کی کوئی جھلک آ جائے۔ قرآن کا قاری بن جا، اسلام کا پھیلانے والا بن جا، نیکی کا حکم دینے والا بن جا، برائی سے روکنے والا بن جا، جو تعلق توڑ رہا ہے اسے جوڑنے والا بن جا، جو مانگ رہا ہے اسے دینے والا بن جا۔ ایسا خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے۔ اسی طرح آپ کی تربیت میں، آپ کے فرامین میں ایک اور بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا ایاک والخصومۃ فی الدین، فرمایا دین کے اندر جھگڑے پیدا کرنے سے بچو، دین میں خصومتوں سے بچو۔ حضرت امام جعفر صادق کا پیغام ہے۔ اب فرمانے لگے اس کا نقصان کیا ہے، جو بندہ دین میں جھگڑے پیدا کرتا ہے نا، دین میں فسادات پیدا کرتا ہے، فرمایا یہ خصومتیں نقصان کیا کرتی ہیں اس کا، فرمایا فَإِنَّهَا تُشْغِلُ الْقَلْبَ، ایک تو یہ دل کو غافل کر دیتی ہیں، اور دوسری بات وَتُورِثُ النِّفَاقَ، یہ دل کے اندر منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے کام کاج سارے چھوڑ کے تو کون سے مسئلے بنا لیے ہوئے ہیں، سارے جج بن گئے ہوئے ہیں، ہر بندہ ہی جج آپ کو نظر ہے، وہ کہے گا جی وہ ٹھیک تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے، ان کے معاملات صحیح تھے، ان کے صحیح نہیں تھے۔ یہ تو تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں جناب یہ رجب شریف کے اندر وہ امام جعفر صادق کی نیاز پکاتا ہوں اصالِ ثواب کے لیے، تو مجھے کسی نے کہا جی وہی دن تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے، تو امام جعفر صادق کے لیے بھی کر دیا کر، حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی کر دیا۔ یہ کام ہمارے نہیں ہے کہ ہم اختلافات میں جھنجٹوں میں پڑتے رہے۔ کیوں؟ وہ خون رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق خون رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، وہ بھی سرکار کے پیارے، وہ بھی سرکار کے پیارے، وہ بھی مالک، ہم نوکر۔ تو نوکروں کا کام مالکوں کی شانیں تولنا نہیں ہوتا، نوکروں کا کام ہوتا ہے مالکوں کی شانیں بیان کریں، یہ بیان کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے دوستان ذی وقار یہ جو تبرک نیاز پکائی جاتی ہے کوئی منع نہیں، ہاں اگر آپ اس میں اپنی طرف سے شامل کی ہوئی جو رسمیں ہیں وہ ختم کر دیں، جو اپنی طرف سے لگائی گئی ناجائز قیدیں اندھیرے میں ہی رکھنی ہے، گھر کے اندر ہی رکھنی ہے، باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے نیاز کو، پھر جو لکڑہارے کی کہانی ساتھ پڑھنی ہے، پھر جناب وہ بیبیوں کی کہانی پڑھنی ہے، وہ معجزہ بی بی فاطمہ الزہرا پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے سیدہ کائنات کے مبارک طلبوں کو لگنے والی گرد ہماری پلکوں کا جھومر، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن معجزہ نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ناجائز قیدیں لگا دی گئی ہیں ساتھ، یہ قیدیں آپ ختم کر دیں تو آپ نیاز پکائیں، آپ ختم دلائیں، آپ اصالِ ثواب کریں، آپ حضرت امام جعفر صادق کے لیے بھی کریں، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کریں، لیکن جو غلط رسومات ساتھ شامل کر دی ہیں ان کو ختم کر دیجیے۔ تو
دین کے بارے میں امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں دین میں خصومت سے بچو. جو بندہ دین میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بات فساد کی نکال کے لے آنا، ارشاد فرمایا کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. یہ پیغام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دیگر بہت ساری باتیں آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے پیغام میں سے ہیں، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ سمٹ چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب فرمائے.